علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ثانیہ مرید کے سے قبل تحریک لبیک پاکستان کی مذاکراتی کمیٹی کو مذاکرات کے نام پر ان کو طلب کیا گیا، وہ ان کے سامنے حاضر ہوئے، انہوں نے اپنے مطالبات رکھے جو کہ حکومت نے یا جو حکومت کی طرف سے کمیٹی تھی اس نے بالکل مذاکرات کو ماننے سے انکار کیا، یہاں تک کہ تحریک لبیک پاکستان کی مذاکراتی کمیٹی نے اپنا آخری مطالبہ اسی بات پر ختم کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس دھرنے کو سارے سیشن کو وائنڈ اپ کر دیں گے، لیکن ہم کم از کم ہمارے جو کارکنان آپ نے جیلوں کے اندر گرفتار کیے ہوئے ہیں بغیر کسی جرم کے، ان کو آپ رہا کریں گے، ریلیز کریں گے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، تو ہم اس کو فوراً وائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ تو آگے سے حکومتی جو کمیٹی تھی اس کے جو ممبرز تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس تو اس کا اختیار ہی نہیں ہے، یعنی وہ کمیٹی جو مذاکرات کرنے آئی ہے اس کے پاس خود کوئی اختیار نہیں ہے، وہ خود لا اختیار ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو مذاکراتی کمیٹی تھی TLP کی، اس کو اغوا کر لیا گیا۔ میں لفظ اغوا اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے گرفتار کرنا، قید کرنا، تو جب بندہ کوئی قید ہوتا ہے، گرفتار ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر پرچہ ہوتا ہے، وہ سامنے آتا ہے، پتہ چلتا ہے بھئی یہ فلاں کیس کے اندر گیا ہے، فلاں جیل کے اندر ہے، کم از کم اس کا یہ تو پتہ چلتا ہے نا ہے کہاں پر ہے، کس جرم میں اندر گیا ہے، پھر اس کو کم از کم اس کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے اور اس کو جیل کے اندر اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اس کا کورٹ سیشن چلتا ہے، تو پتہ چلتا ہے نا۔ تو ان حضرات کو ابھی تک کسی بھی کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا اور ان کی موجودگی کی کہیں سے بھی اطلاع نہیں ہے، اور وہ جو گروپوں کے اندر یا کئی جگہ پر فیک IDs سے یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ وہ محفوظ مقام پر منتقل ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کے ممبرز اگر وہ محفوظ مقام پر ہوں بھی بالفرض تو کہیں نہ کہیں سے ان کا کوئی نہ کوئی بیان، ان کا کوئی نہ کوئی ٹویٹ ضرور آنا چاہیے۔ تو اس لیے آپ جو ہے افواہوں پہ کان نہ دھریں۔ TLP کے جو ارکان ہیں، وہ ممبرز ہیں، جو اس کے کارکنان ہیں، وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہی چیز کو شیئر کیے جا رہے ہیں، فلاں آیا اور فلاں چلا گیا، فلاں چھوڑ کر چلا گیا اور فلاں نے پریس کانفرنس کی۔ تو آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک مذہبی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعت بھی ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کے اندر ہوتا رہتا ہے کہ وہاں پر جو ٹکٹ ہولڈرز ہوتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، چھوڑتے رہتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو